إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا وذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، تکبر اور گھمنڈ اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، آپ کے صحابہ، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تمام مسلمانوں پر. ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جنت نسب نامے کی بنیاد پر، عہدہ، مال و دولت یا عزت کی بنیاد پر نہیں ملنے والی ہے. اللہ رب العالمین نے جنت ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو لا الہ الا اللہ، توحید یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کے صفات اور کاموں کے اندر، اللہ کے حق کے اندر دوسرے کو شریک نہیں کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے اندر اطاعت کرے گا. اسے اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا، چاہے وہ اپنے نسب کے اس اعتبار سے زنا کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ مسلمان ہے، اسلام قبول کیا ہے، ایک بہت اونچا شریف خاندان، گرچہ نبی کا خاندان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بڑا خاندان کسی کا نہیں ہوا، لیکن اللہ نے یہ قانون بتایا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ میں کروں گا، اور کسی رنگ، کالے، گورے رنگ یا نسل، خاندان، دولت، عزت، شہرت، علم، ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں کروں گا. توحید کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو اسے جنت ملے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرے گا تو اسے جنت ملے گی، چاہے اسے دنیا میں کوئی پوچھے یا نہ پوچھے. اس کے برعکس اگر لوگ اللہ رب العالمین کے حق میں شرک کریں گے، شریک ٹھہرائیں گے
اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت نہیں کریں گے تو چاہے ہم اپنے آپ کو داڑھی رکھنے والے مسلمان کہنے والے جتنا ہی اچھا نمازی سمجھیں، کچھ بھی سمجھ لے، اگر اللہ کے حق کے ساتھ شرک کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اس کو، اور اللہ رب العالمین سیدھا جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ اسی لیے میں آج کے خطبے کے اندر، اس سے پہلے بھی میرے خطبوں میں بعض ان چیزوں کا ذکر رہتا ہے کہ لوگ جن اور شیاطین کے مسئلے میں، یا نظر بد کسی کو لگ جائے اس کے مسئلے میں، یا کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کے مال و دولت میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، کوئی کام کرتا ہے اسے سکسیس نہیں ہو رہا، ان تمام چیزوں میں انسان کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ فلاں نے کچھ کروا دیا ہوگا، انسان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس نے آنکھ اور نظر لگا دی ہے، فلاں اگر کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو فوراً ایسے لوگوں سے رجوع کرتے ہیں جو لوگ توحید کا علم نہیں رکھتے ہیں، یا کسی کے گھر میں آسیب ہے تو فوراً جھاڑ پھونک کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور کسی خاص عالم کا انتخاب کرتے ہیں، یا کسی اور جانے کے بعد اس سے جھاڑ پھونک کی جو چیزیں کرواتے ہیں، ان میں سے میں سب نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر انسان غلطی کی طرف چلا جاتا ہے اور اکثر انسان شرک کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اور یہ بات بار بار میں نے کہا، لیکن آج کے خطبے میں بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ارے مولانا صاحب تو خطبہ دے کر چلے جاتے ہیں، میری بچی بیمار ہے، میرے بچے بیمار ہیں، ہمارے گھر میں اپنے ذاتی مسائل ہیں، ان کو کیا پتہ کہ ہم مجبوری کے عالم میں فلاں مولانا کے پاس جاتے ہیں کہ فلاں کے پاس جا کر ہم یہ کرواتے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں، تو ان کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ آج کل تو ہر چھوٹا بڑا پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو اس کو علم ہے کہ مجبوری میں تو جائز ہے، مجبوری میں تو جائز ہے، یہ اصرار ہے، ہر کسی کا یہی ایک دلیل ہوتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتا ہے، حالانکہ خود ان سے پوچھا جائے دل سے کہ تمہارا دل مطمئن ہے، تو اگر وہ سچ بولنے والا ہوگا، انصاف کرنے والا، وہ کہے گا کہ نہیں میں تو بس جواب دے رہا ہوں یوں ہی ان کو۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا اسلام کے اندر یہ چیزیں پہلے تھیں یا نہیں؟ جن و شیاطین، نظر بد، جادوگر، جادو کا ہونا اور تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی تھی اور آپ کے زمانے میں بھی ہوئی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علاج کیا ہے؟ اسی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چند نبوی علاج لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے حفاظت کے لیے اور انسان شرک سے بچے، اس کے لیے آپ شیطان سے حفاظت کے لیے چند نسخے آپ کے سامنے بتائے ہیں۔ اگر انسان ان چیزوں کو یاد کرے اور ان کا اہتمام کرے اور ان چیزوں کو صبح و شام پڑھے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، اور اگر نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جادو یا آسیب یا کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے ایک بیماری ہے، بیماری سے زیادہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے جس کے لیے ڈاکٹر موجود ہے اور ہم ڈاکٹر کے پاس رجوع کرتے ہیں، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے، اور روحانی بیماری کا علاج صرف دعا ہے، اور اس میں کیا کیا طریقے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، میں آپ کے سامنے اختصار سے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی تین چیزیں جس سے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور شیطان صرف یہی نہیں کہ جادو اور آسیبی میں، بلکہ آپ کو اور کوئی چیز ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تجارت کے اندر، آپ اچھا کام نہیں کر پا رہے، آپ نمازی نہیں بن پا رہے، ان تمام چیزوں میں روکنے والا اور رکاوٹ پیدا کرنے والا یہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اے اللہ تیرے صراط مستقیم کے بیچ میں آ کر تمہارے نیک بندوں کو، تمہارے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو توحید پرست ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، ان کو تم گمراہ نہیں کر سکتے ہو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان یاد رکھنا کہ تمہارا میرے نیک بندوں پر تمہارا بس نہیں چلے گا۔ اور وہ نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پہلی تین چیزیں، پہلی تین قلعہ محفوظ جس سے انسان اپنے آپ کو شیطان کے چنگلوں اور شرک سے بچا لے گا، وہ تین چیزیں کیا ہے؟
قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، ان 3 صورتوں کی اور خصوصاً آخری 2 صورت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور بہت اہم باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی، دیکھیے یہ نسخہ ہمیں اپنانا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا قرأ علی نفسہ بالمعوذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی، اشتکا ایک لفظ آیا ہے عربی کا، اس کو بہت سارے لوگ نہ سمجھتے ہوئے ترجمہ کرتے ہیں کوئی شکایت ہو، جبکہ اس کا صحیح ترجمہ ہے کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی بیماری ہو، حتیٰ کہ بخار ہو، کوئی بھی مرض ہو، مطلق کوئی بھی تکلیف ہو، اس تکلیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قرأ علی نفسی بالمعوذات، آپ معوذات پڑھتے تھے۔ دوسری روایتوں میں واضح ہے معوذات کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، اس کو معوذات کہا جاتا ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جب بھی کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی ہوتی تھی، اس سے علاج ہو جاتا تھا۔ اور سنیے آگے عائشہ کیا کہتی ہے، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجْعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں بیمار تھے بہت زیادہ، اس وقت میں پڑھتی تھی ان دعاؤں کو آپ کے اوپر، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ، اور میں آپ کا ہاتھ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مبارک ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ کے بدن میں پھیر دیتی تھی۔ کیوں؟ رجاء برکتہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین شفا دے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ شفا دے رہا، اور کن چیزوں سے شفا دے رہا؟ اللہ نے نسخہ بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفا دینے والے نہیں ہیں۔ تو انسان، نبی کو ایک عام انسان، عائشہ رضی اللہ عنہ ایک عام انسان غیر نبی، اس کو وہ دم کر رہی ہیں، تو انسان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس کیوں جائیں گے، خود دم کرنے کا یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسری ایک روایت دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوا الی فراشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر میں لیٹتے تھے، بستر پر جاتے تھے رات میں، کل لیلۃ جمع کفیہ، روزانہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں بیٹھنے کے بعد اپنے دونوں ہتھیلی کو جمع کر لیتے تھے، ثم نفث فیہما، اور دونوں میں نفس کرتے تھے۔ نفس کا کیا معنی ہے؟ نفس کا معنی ہے تھوک کے، آپ ہوا کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تھوکنا، آپ کے منہ سے تھوک نکلے گا لیکن بڑی تعداد میں نہیں، تھو کریں گے ہلکا، وہ اتنا تھوکتے تھے۔ نفث فیہما، کہاں پر تھوکتے تھے؟ اپنے دونوں ہاتھوں میں، دونوں ہتھیلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے۔ فقرأ علیہما، اس کے بعد پڑھتے تھے کیا چیز؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تینوں دعاؤں کو پڑھتے تھے۔ مستطاع، ثم یمسح بہما، اس کے بعد دونوں ہتھیلی کو کیا کرتے تھے؟ اپنے جسم پر مل لیتے تھے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کیسے شروع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یبدأ بہما علی رأسہ، پہلے اپنے سر کو اپنے تھوک سے، اپنے لعاب سے دعا کے بعد چھوتے تھے بستر کے اندر، اس کے بعد اپنے چہرے میں دونوں ہاتھ کو لے آتے تھے، اس کے بعد اپنے جسم میں پھیرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہتھیلی کو، اور جہاں تک قدم تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا، ہتھیلی پہنچتی تھی، وہاں تک آپ اس طرح سے دم کیا کرتے تھے، اور ایسا آپ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک روایت ہے سنن نسائی کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش ہوئی تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے نماز پڑھایا، اور نماز پڑھانے کے بعد مجھ سے کہا کہو، تو میں نے پوچھا کیا کہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھو تم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ کب؟ حین تمسی، ہر شام کو۔ پہلی روایت میں آپ کو ایک دلیل ملی، ایک اہمیت آپ سمجھے، ان تینوں قل کی اہمیت کو سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پڑھ رہے تھے؟ سونے کے وقت پڑھے۔ یہاں پر اس صحابی کو کیا کرے؟
روزانہ شام کو ان تینوں صورتوں کو پڑھ لینا، کیا ہوگا؟ یکفیک من کل شیء، ہر تکلیف دہ پہنچانے والی مخلوق سے تم محفوظ ہو جاؤ گے، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ نسخہ کتنا آسان ہے، کبھی کسی کا عقیدہ نہیں بگڑے گا کہ فلاں کے پاس جائیں گے۔ اللہ رب العالمین محتاج نہیں بنایا ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کے پاس جائیں، آپ کی یہاں پر اطاعت ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، اس لیے آپ ان چیزوں کو دھیان دیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ فضیلت میں، یہی عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ جا رہا تھا اور مکہ میں راستے میں تھا، تو میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہو۔ میں نے کہا کیا کہوں، کیا پڑھوں؟ تو پھر کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ تم پڑھو قل اعوذ برب الفلق، اور پوری سورت کو پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے کہا قل اعوذ برب الناس، اور پورا من الجنۃ والناس تک آپ نے پڑھی، اور آپ نے اس کے بعد فرمایا، یہ جملہ بہت اہم ہے، ما تعوذ الناس بافضل منہما، جو بھی، اور ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، تعویذ جس کو کہتے ہیں، یہ تعویذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعویذ کا مطلب ہوتا ہے، تعویذ وہ والا نہیں، عربی لفظ کا صرف معنی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تعویذ کا معنی پناہ میں آ جانا، کسی کی حفاظت میں چلا جانا، یا کسی کی حفاظت طلب کرنا۔ انسان ایک سے ڈرتا ہے، دوسرے سے پناہ مانگتا ہے، ایک طاقتور ماں اسے مارتا ہے، دوسرے کے پاس انسان پناہ لیتا ہے۔ سب سے بڑی طاقت کا مالک اور مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو انسان تعویذ کے اندر اللہ سے پناہ اور حفاظت مانگتا ہے، کیونکہ دنیا میں خیر اور شر دونوں چیزیں ہیں، نقصان پہنچانے والی بھی چیزیں ہیں۔ اللہ نے نقصان پہنچانے والی چیزوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اس لیے نہیں کہ آپ ایک مخلوق سے بھاگ کر دوسرے مخلوق کی طرف آپ چلے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی پناہ لیتا ہے، حفاظت طلب لوگ جن چیزوں سے حفاظت طلب کرتے ہیں، ان میں سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے، سب سے بہتر چیز ہے۔ اتنا اہم، اس کی اتنی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ایک مرتبہ جابر رضی اللہ عنہ، سنن نسائی کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا جابر، اے جابر تم پڑھو۔ نبی تو انہوں نے کہا، وماذا اقرأ یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں پڑھوں؟ تو اللہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، کیا میں پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق پڑھو اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ آگے فرمایا میں نے پڑھ لیا، تو آپ نے فرمایا اقرا بہما، اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو روزانہ پڑھتے رہنا۔ ولن تقرأ بمثلہما، تم جو بھی پڑھو ان دونوں کے مقابل میں، ان دونوں کے برابر میں ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے تم ان دونوں صورتوں کو بہت زیادہ اہتمام کرنا۔ ایک اور روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی سنن نسائی احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں جا رہے تھے، اور یہ کہتے ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹنی کی نکیل عقبہ بن عامر پکڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے اونٹنی کے اوپر، یہ ان کی نکیر کھینچ رہے ہیں، رسی پکڑ کر کھینچ رہے، چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنا اخلاق، کتنا اچھا تھا، وہ ایک خدمت کر رہے، خدمت گزار۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، تا یا عقبو الا ترکب، اے عقبہ تم بھی نہیں سوار ہوگے سواری میں؟ تو وہ کہتے ہیں، اور جواب دیکھیے، شاگرد کا جواب دیکھیے، فاجللت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ارکبہ، میں سوچا، میں دل میں ڈر گیا، رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی سواری میں سوار ہوں گا، اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر چلتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عقبو الا ترکب، اے عقبہ تم سوار نہیں ہوگے؟ کہتے ہیں فخشیت ان تکون معصیہ، میں سوار نہیں ہو رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے رسول اللہ کے سواری میں، مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ گناہ نہ ہو جائے، اور رسول بھی رسول تھے، وہ سمجھ گئے ان کی کیفیت سے، آپ خود سواری سے اتر گئے اور کہا تم سوار ہو جاؤ۔ اس کے بعد عقبہ رضی اللہ عنہ سواری میں سوار ہو گئے، سوار ہونے کے بعد پھر وہ اترے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے۔ اس سے کیا دلیل ہے؟ غلام اور آقا دونوں باری باری سوار ہو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتاتے ہیں، اے عقبہ میں تم کو دو بہت بہترین صورتیں بتا رہا ہوں، تم ان کو ہمیشہ
اس کا پڑھتے رہنا لوگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بتایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تم اسے پڑھنا. اس کے بعد کیا کہا؟ اے عقبہ تم نے کیسا پایا؟ سنو، اقرا بہما کلما نمت وکلما قمت، ان دونوں صورتوں کو جب بھی تم سونا تو اس وقت پڑھنا، اور جب بھی تم اٹھنا سو کر اٹھنا اس وقت تم ان دونوں صورتوں کو پڑھنا. تو انسان اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہے ان کو پڑھنے کے بعد کیا کوئی انسانی شیطان یا جناتی شیطان یا اور کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 پہلی قلعہ ہے مسلمانوں کے لیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس سے اللہ رب العالمین ان کو تمام غلط چیزوں سے محفوظ رکھے گا. اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. آیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہیں، اس کی آخری 2 آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آخری 2 آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس سے پورا قوم الکافرین یہاں تک آپ پڑھیں گے تو یہ 2 آیت ہو جاتی ہے. ان دونوں آیتوں کی بڑی فضیلت ہے. صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ. سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں جو انسان کسی رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے، ہر شر سے اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے. کفتاہ، کافی ہو جاتی ہے یہ دونوں آیتیں. اتنی اہم چیزیں ہیں، اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ایک اور روایت دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچانک جبرائیل امین نے فسمع صوتہ من فوقہ، آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی. تو جبرائیل امین نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کے بعد کہا ھذا باب من السماء لم یفتح قط الا اليوم. یہ آسمان کا جو آواز تم نے سنی ہے، یہ آواز کیسی تھی؟ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو یہ دروازہ آج ہی کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی یہ دروازہ نہیں کھلا. ثم نزل منه ملک، پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا. کہتے ہیں وَهَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمِ. یہ ایک فرشتہ ہے جو آسمان سے کبھی بھی دنیا میں نہیں آیا مگر آج، ابھی اس وقت آ رہا ہے. یہ فرشتہ ہے. وہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم قال، بلکہ کہا سلم. وہ فرشتہ جبرائیل امین کسے بتا رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور صحابہ موجود ہیں. کہا یہ فرشتہ آ کر ابھی سلام کیا ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ آیا ہے. اور اس کے بعد یہ فرشتہ کہتا ہے ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بشارت دے رہا ہے یہ فرشتہ کہ 2 نور عطا کیا گیا، 2 نور دیا گیا ہے آپ کو. یہ 2 نور آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا ہے. وہ نور کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب و آیتین من آخر سورۃ البقرہ، کہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. اس کی یہ آسمان سے خصوصاً ایک فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اس کو کسی بھی انبیاء کو اس سے پہلے نہیں دیا گیا. آگے کیا کہتے ہیں؟ لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ. ان میں سے کوئی بھی ایک جملہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کرو تو اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے. یہ بھی آپ کے حفاظت کے لیے ایک اہم چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ چوتھی بات ہوئی. پانچویں چیز ہے آیت الکرسی. انسان کو آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت عظیم صورت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب جو قرآن کے قاری تھے، بہت بڑے ماہر تھے، کہا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا اتدری یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم. اے ابی بن کعب، کیا تم کو معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے اہم ہے، سب سے بڑی ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا، اے ابی کیا تم کو معلوم ہے کون سی آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے؟
تو ابی بن کعب نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن تیسری دفعہ جب سوال کیا، ابی بن کعب ذہین تھے اور نبی کے صحابہ ہیں، سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب چاہ رہے ہیں، جواب دینا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی ہے. جب یہ جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے دعا دی اور کہا واللہ لیہنک العلم یا ابا المنذر. اے ابو المنذر، ان کی کنیت کی ابی بن کعب کی، کہتے ابی بن کعب تم کو علم مبارک ہو، تم کیسے جان گئے، تم نے صحیح تشریح کی. یعنی قرآن کی سب سے اہم آیت کون ہے؟ آیت الکرسی ہے، جو سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت ہے. تو اس آیت کی، اس جو آیت الکرسی ہے، اس کی فضیلت میں آپ ایک واقعہ جانتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا مال اور غلہ کی دیکھ بھال کے لیے رات میں مقرر کیا تھا. اور رات میں جب وہ چاول یا گیہوں یا جو بھی غلہ تھا اس کی نگرانی کر رہے تھے تو ایک شخص چوری کرنے کے لیے آ گیا اور وہ چوری کرنے لگا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا. جب پکڑ لیا تو وہ انسان چلانے لگا اور کہا کہ میں بہت غریب انسان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے یہاں سے چوری کرنے آیا تھا، اسی لیے مجھے معاف کر دو، میں مجبور انسان ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس دن چھوڑ دیا. پھر دوسرے دن آئے، پھر چور آیا اور وہی شخص آیا تھا. پھر تیسرے دن آئے، تیسرے دن بھی پکڑ لیا اور یہی بہانہ کیا. اس کے بعد تیسرے دن اس نے بتایا کہ دیکھو ابو ہریرہ اذا آویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی من اولها حتی تختم الآیہ. جب تم سونے کے لیے جاؤ رات میں بستر میں تو تم سورہ آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو. آیت الکرسی شروع سے آخر تک آیت کو پڑھ لو. کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ وَلَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ. اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے ایک نگراں مقرر کر دیا جائے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا. وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. اور صبح تک تم کو کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جن تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اتنی عظیم صورت ہے آیت الکرسی، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کریں، لیکن اس واقعے کے اندر ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں غلط، کوئی بھی آدمی بات بول دے اس کو قبول کر لینا چاہیے، بات اس کی صحیح تو مان لینا چاہیے. شیطان کی بات تو ابو ہریرہ مان لیے، یہ دلیل پیش کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ آپ کو ابھی سمجھ میں آئے گی بات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو آیت سنائی گئی آیت الکرسی کو، وہ کون تھا؟ شیطان تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ وہ چور کون تھا؟ تو آپ نے کہا نہیں جانتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا. تو شیطان کی بات پر عمل کب تک کیا؟ کب کیا؟ اس وقت تک نہیں کیا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا صدقک وہو کذوب، وہ جھوٹا انسان ہے لیکن ابھی اس نے صحیح بات کہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگنیچر جب ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تائید کر دی اس پہ، تب اس پر عمل کیا گیا. یوں ہی ہر کسی کی بات کو نہیں لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چھٹی آپ حفاظت کی چیز کو لینا چاہتے ہیں، جس سے آپ جادو سے، جس سے آپ ٹونے سے، جس سے آپ اور طرح کی جو پریشانی سے، نظر بد سے آپ بچ سکتے ہیں، اس میں سے کون ہے؟ سورہ بقرہ کی پوری تلاوت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانے نا. فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے، شیطان آ ہی نہیں سکتا. ایک اور روایت ہے جو میں نے یہاں پر نقل نہیں کیا ہے، وہ روایت کے اندر ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے کسی بھی جادوگر کا جادو نہیں چل سکتا، اور کوئی بھی باطل پرست جو بھی غلط طریقے سے جھاڑ پھونک اور چیزوں کو سماج میں رواج دیتے ہیں، سماج میں تعویذ پہنا دیتے ہیں، سماج میں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اونٹ کی ہڈی، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ فلاں ہے، اس نے تجربہ کیا گیا ہے، فلاں سے نہیں ہوتا ہے، تکیہ کے نیچے کاغذ رکھ دینا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ان تمام باتیں شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو انسان کوئی بھی چیز لٹکا لیتا ہے وہ اس کی طرف اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. بہت ساری روایت ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں. ان چیزوں سے انسان کو بچنا ہوگا
اور بچانا ہوگا اپنے معاشرے کو، تبھی ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ساتویں چیز جس سے آپ اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چھوٹی سی ایک دعا ہے، ایک کلمہ ہے، اس کلمہ کو کتنا مرتبہ پڑھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ، جو انسان روزانہ 100 بار اسے پڑھ لیتا ہے کانت لہ عدل 10 رقاب، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسے کوئی انسان 10 غلام کو آزاد کر دیتا ہے۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةً، 100 نیکی اس کو پڑھنے کے بعد لکھی جاتی ہے۔ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةً، 100 برائی اور گناہ اس کی مٹا دی جاتی ہے۔ اور اس سے اہم بات وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، کہ اس کو اس کی حفاظت کی جاتی ہے شیطان کی شر سے اس دن مکمل، پورے صبح سے شام تک، یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ صبح پڑھ لیا تو شام تک اس کی حفاظت ہو گئی، اور شام میں پڑھ لیا تو صبح تک اس کی حفاظت ہو گئی۔ اب ہم کو کہاں ضرورت پڑے گی جھاڑ پھونک کی، اب ہم کو کہاں ضرورت پڑے گی تعویذ گنڈوں کی، اب ہم کو اور دوسری چیزوں کی کہاں ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یہ 8ویں چیز ہے، اس کو انسان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ کل رات مجھے ایک بچھو نے ڈنک مار لیا اور میں رات بھر نہیں سویا، صبح ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو قلت حین امسیت، کہ سنو اگر تم شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتے، اتنی چھوٹی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، لن تضرک، تم کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اتنی اچھی چیز ہے، یہ آپ کو حفاظت کرنے کی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کی طرف جاؤ گے شرک ہو جائے گا۔ کسی بھی مولانا کے پاس نہیں جانا چاہیے، کسی بھی مولانا کے پاس نہیں، اگر وہ توحید پرست ہے تب بھی نہیں جانا چاہیے، تب بھی نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور آپ سے بڑا انسان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ سے مقرب نہیں پہنچا۔ صحابہ اکرام میں سے کسی کو بھی کوئی چیز ہوئی، کبھی بھی ایک بھی دلیل نہیں دکھا سکتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ قطار لگا دیے ہوں، روزانہ جا رہے ہو، روزانہ علاج کروا رہے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود کر لیا کرتے تھے۔ یا اگر اور دم کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، جیسے کوئی ہمارے یہاں تو یہ رواج ختم ہو گیا موجودہ زمانے میں، موبائل آنے کے بعد کوئی کسی کی عیادت کے لیے بیمار کا نہیں جاتا ہے، یہ ایک عام سنت ہے، اور ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اگر مسلمان جاتا ہے، چاہے عالم ہو غیر عالم ہو، وہ جا رہا ہے ایک بیمار کے شخص گھر میں عیادت کرنے کے لیے، اب وہ جا کر اس کو دم کر دیتا، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ گیا ہے اگر اس نے مطالبہ کیا تب بھی دم کر دے رہا، کوئی بات نہیں، خود سے دم کر دے رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن نہیں معلوم کس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ لیکن نہیں، کوئی بھی بات گھر میں ہو جائے فون کر کے فلاں مولانا کے پاس جائیے، فلاں مولانا کے گھر، ان کے ڈیوٹی کے وقت، ان کے پڑھانے کے وقت جا کے ان کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ان کے مسائل بھی ہو رہے ہیں، جو ذمہ دار ہیں ان کو بول رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ غلط ہے، کسی ایک شخص کے پاس چلا جانا اور تمام لوگوں کا جانا، یہ غلط ہے۔ میری بات کون سی غلط میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھیں گے، ورنہ دوسرے سے جھاڑ پھونک کروا سکتے ہیں کب؟ جو دعائیں نبی سے مروی ہے وہ ہو، اور جو انسان چھپا رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر آپ کو دم کر رہا ہے اور وہ چھپا کر نہیں بتا رہا ہے ایک بھی چیز، تو اس کا مطلب وہ شرک کرتا ہوگا، اس کا مطلب اس کے اندر غلط چیز ہوگی۔ یہ میرا چیلنج ہے، آپ بتا دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپایا ہے کوئی بھی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی ایک بھی بات، نہ ہی دعا سکھلائی ہے چھپائی ہے، نہ تجارت کے طریقہ آپ نے چھپایا ہے، کوئی بھی مسئلہ دین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپایا ہے۔ تو یہ کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ ایک اور دو باتیں کہہ کے ہم ختم کر رہا ہوں، 10 حفاظت کی چیزیں، 8 آپ کے سامنے آ گئی، اور 9ویں چیز یہ ہے کہ انسان یہ بھی دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین و یحضرون۔ یہ ایک دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ولید بن ولید، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ڈر محسوس ہوتا ہے، میں ڈرتا رہتا ہوں، میرے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے، اور ہمارے سماج میں بھی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، فوراً چلے گئے کسی کے دربار میں۔ ارے کسی کے دربار کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز کی ضرورت ہے اور اللہ کے دربار کی ضرورت ہے، اور خود اللہ نے آپ کو زبان میں طاقت دی ہے،
آپ گونگے ہیں تب بھی آپ دل سے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. آپ کو محتاج نہیں بنایا ہے. دعا سب سے آسان چیز ہے, دعا سب سے اہم چیز ہے. اسی لیے اسلام میں کتنی اہم بات کہ الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. انسان کو دعا کی ترغیب دی گئی, ہر انسان کو دعا کرنا چاہیے, اور کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مولانا نیک ہوتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے, اور میں چونکہ مولانا یا حافظ قرآن نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا, میں گنہگار ہوں میری دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا. یہ غلط ہے, یہ شیطان کی طرف سے یہ باتیں ہیں. اور آخری بات بسم اللہ. میں کہتا ہوں شیطان سے لوگ بہت ڈرتے ہیں, بہت. کچھ لوگ ہوتے ہیں بزدل. شیطان کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ دنیا میں سب سے بزدل قوم جو ہے نا وہ جن کی قوم ہے, بزدل ہے. یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے, اس لیے بزدل ہے. دیکھیں انسان اندھیرے میں جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے, روشنی میں بھی انسان گھومتا ہے بہت سارے لوگ, لیکن جنات کو کبھی آپ لوگوں نے روشنی میں دیکھا ہے آتے ہوئے؟ یا جنات بھی اندھیرے میں آپ کے پاس نہیں آئے گا, اور اسی کے پاس آتا ہے جو ڈرپوک ہوتا ہے, ڈرنے والا انسان. اسی لیے شیطان سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. جس کو بسم اللہ یاد ہے نا, بسم اللہ, کون مسلمان ہوگا جس کو بسم اللہ نہیں یاد ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہہ رہا ہوں میں, بسم اللہ اگر یاد ہے تو اس کو کسی بھی شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پر یقین جس کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر ما بین الجن و عورات بنی آدم, انسان اور جن کے شرمگاہوں کے درمیان بچا دینے والی چیز کیا ہے؟ جب وہ بیت الخلاء میں جائے, انسان چونکہ ننگا ہو کر اپنی قضائے حاجت کرتا ہے, قضائے حاجت کرتا ہے, اور شیطان گندی مخلوق ہے اور گندی جگہوں میں جاتا ہے, اور اسی پر سوار ہوتا ہے جو پیشاب کرنے کے بعد پانی نہیں لیتا ہے, جو انسان ناپاک رہتا ہے, ناپاکی کی حالت میں آتا ہے, جو انسان باوضو رہے گا, جو انسان نماز کا پابند ہوگا, جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا. مخلوق آپ نے دیکھا نا, ابھی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شیطان کو پکڑ لیا تھا. آپ بھی پکڑ سکتے ہیں, آپ بھی مار سکتے ہیں, اسے پٹک سکتے ہیں. کئی صحابہ کے واقعات اٹھا کے پٹک دیا ان لوگوں نے. تو اس طرح سے ہاں آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. یہ ڈر بہت غلط چیز ہے. جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ کر لے, اور بسم اللہ کے ذریعے سے انسان کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کتنی چھوٹی دعا ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا, جب یہ کرتا ہے, پڑھ لیتا ہے گھر سے نکلتے وقت, شیطان راستے میں ملتا ہے تو کہتا ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے, تو دوسرا روح شیطان کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے ہدیتا و کفیتا و وقیتا. ہدیتا میں نے تم کو ہدایت مل گئی, تم اب صراط مستقیم پہ ہو, تم غلط نہیں ہو. کفیتا تمہارے حفاظت کے لیے اللہ کافی ہو گیا. وقیتا اور تم کو بچا لیا گیا, تمام مخلوق کی شر سے بچا لیا گیا. ایک شیطان آ کر بولتا ہے اسے ٹارگٹ بتاؤ اس انسان کو, تو دوسرا شیطان کہتا ہے ارے تم کو معلوم نہیں اللہ نے کیا کہا, کفیہ و ہدیہ و وقیہ. اس انسان کو میں کیا کروں گا جس کے بارے میں اللہ نے کہا, اللہ اس کو ہدایت دے دیا, اللہ اس کو بچا لیا, اور اللہ اس کے کافی ہو گیا. یہ 10 باتیں ہیں, اہم باتیں ہیں جو انسان کو ان دعاؤں کا اور ان چیزوں کا جگہوں کا اہتمام کرے تو انسان جن, شیاطین اور بھوت پریت کا جو ایک وسوسہ بھی ہوتا ہے, بہت جگہ وسوسہ ہوتا ہے بہت دفعہ, اور بہت جگہ حقیقت ہوتی ہے, لیکن ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے آپ کو شرک سے بچانا چاہیے. ان راستوں سے ہمارے سماج کے اندر بہت سارے لوگ غلط طریقے سے آ کر گھروں میں رہ کر شرک کروا رہے, باہر سے مولوی آ کر گھروں میں رہتے ہیں 3-3 4-4 دن تک رہ کر دم کر رہے ہیں. کسی کے گھر میں دال جلایا جا رہا ہے آگ کے اندر, کسی کے اندر مرچیں جلا رہا ہے کوئی انسان, سب شرک کی شکلیں ہیں. میرے بھائیوں, ان لوگوں کو سماج میں نہ آنے دیا جائے, اور آپ دنیا میں مر جانا پسند کر لینا, بھوک سے, بیماری سے, ہر طرح کی تکلیف سے, لیکن اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں آنا. ابو ذر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تشرک باللہ ابا ذر, لا تشرک باللہ, اے ابو ذر تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِّلْتَ, الفاظ دیکھیں اللہ نے کیا کہا, وَإِن قُتِّلْتَ, اگرچہ تم کو کاٹ کاٹ کر قیمہ بنا دیا جائے, او حرقت, یا تم کو آگ میں جلا دیا جائے, او سلبت, یا تم کو سولی میں لٹکا دیا جائے. اتنی اہم تعلیم کے بعد, اتنی زبردست تاکید کے بعد آج ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے. اور اللہ نے قرآن میں قیامت کے دن کہا, شیطان سے کہا گیا یا معشر الجن
قد استکثرتم من الانس، اے ان جناتوں تم نے انسانوں کو گمراہ کیا۔ سورہ جن کے اندر اللہ نے کہا کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، کچھ انسان ہوتے ہیں جو جنوں کا سہارا لے کر غیب کی باتیں بیان کرتے ہیں، شرک کرواتے ہیں۔ چابی گم ہو جائے موٹر سائیکل کی تو انسان مولانا کے پاس چلا جاتا ہے اور شرک کر دیتا ہے، مولانا بھی شرک کر دیتے ہیں اور وہ بھی شرک کر دیتا ہے۔ بتائیے یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ اللہ کا دین ہے، ہمارا آپ کا دین نہیں ہے کہ ہم اپنے پسند اور ناپسند کے مطابق چلیں، اپنی ضرورت اور اپنی آپ کی ضرورت کے حساب سے چلے، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک، بدعت، کفر اور معصیت سے بچائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی بیمار ہے، جس طرح کی بیماری ہو، آسیب کی بیماری ہو یا کسی پر جادو ہو یا اور بھی کوئی رکاوٹ ہو، تو اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔